خوشی ہے آمنہ فلانے کی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے سارا گھر جگمگ جگمگ کر رہا ہے۔ محلے کی عورتوں نے بھی دیکھ لیا۔ محلے کی عورتوں نے جب دیکھا، لجپال نبی کے چہرہ انور سے جب کپڑا اٹھایا، اتنا خوبصورت چہرہ، اتنا لجپال چہرہ، وہ چہرہ جس چہرے کی میرا رب قرآن میں قسم ارشاد فرماتا ہے، جس چہرے کی رب قرآن میں قسم ارشاد فرماتا ہے، وہ حسین و جمیل چہرہ میرے آقا کریم علیہ السلام آپ کے چچا جان حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے بچپنے میں ایک بڑا عجیب منظر دیکھا ہے۔ جب آپ چھوٹے سے تھے، پنگھوڑے میں ہوا کرتے تھے، یا رسول اللہ جب آپ مہد میں ہوا کرتے تھے، پنگھوڑے کے اندر موجود تھے، میرے آقا میں نے بڑا عجیب منظر دیکھا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، اے میرے چچا جان مجھے بتائیے نا، آپ نے کون سا ایسا منظر دیکھا ہے جسے آپ بڑا عجیب کہہ رہے ہیں؟ میرے آقا کریم کے چچا جان فرماتے ہیں، آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب آپ چھوٹے سے تھے، پنگھوڑے میں ہوتے تھے، یا رسول اللہ میں نے دیکھا کہ آپ کی انگلی اٹھا کرتی تھی اور آپ کی انگلی کا اشارہ جدھر ہوا کرتا تھا، میرے آقا میں نے دیکھا آپ کی انگلی جدھر جاتی تھی چاند بھی ادھر ہی چلا جایا کرتا تھا۔ یا رسول اللہ آپ کی انگلی کا اشارہ جدھر ہوتا تھا میرے آقا چاند بھی ادھر ہی چلا جایا کرتا تھا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام آپ کی انگلی کا اشارہ جدھر جاتا تھا، جدھر انگلی جایا کرتی تھی چاند بھی ادھر ہی چلا جایا کرتا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا، اے میرے چچا جان جب میں رونے پہ آتا تھا، جب میں رونے پہ آتا تھا، میرے پاس اور کوئی نہیں ہوتا تو میں چاند سے باتیں کیا کرتا تھا۔ اے میرے چچا میں چاند کے ساتھ کھیلا کرتا تھا۔ آج ہمارے بچے مٹی کے کھلونوں کے ساتھ کھیلتے ہیں کیونکہ ہمیں مٹی کے ساتھ رب ذوالجلال نے پیدا فرمایا ہے۔ یہ حدیث میں ہے کہ ہر انسان مٹی کے ساتھ پیدا ہوا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام آپ کو میرے رب ذوالجلال نے جس آیہ مبارکہ کو میں نے پڑھا، میرے آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں حضور جان کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں رب ذوالجلال فرماتا ہے، لقد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ اللہ رب ذوالجلال فرماتا ہے، تحقیق البتہ لقد جاءکم من اللہ، آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور ایک کتاب جو روشن ہے، جو مبین ہے۔ کتاب مبین بھی آئی، اللہ کی طرف سے نور بھی آیا۔ میں نے مفسرین کرام سے پوچھا، اے مفسرین کرام تم نے قرآن پڑھا ہے اور قرآن کے ترجمے بھی لکھے ہیں، قرآن کی تفسیر بھی لکھی ہے، مجھے بتائیں نا اس نور سے کیا مراد ہے جو میرے رب نے قرآن میں فرمایا ہے؟ مفسرین کی ایک جماعت ہے اور کثیر تعداد کے اندر مفسرین کی طرف سے بھی یہی جواب آتا ہے کہ اس نور سے مراد حضور کی ذات مبارک ہے، اس نور سے مراد حضور کی ذات ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں کہ میرے لجپال نبی علیہ السلام اس چاند سے کھیلا کرتے ہیں جو نور ہے، جو روشنی ہے، جو روشنیاں ہی روشنیاں پھیلاتا ہے، خود بھی چمکتا ہے، جگمگ جگمگ کر کے روشنیاں دیتا ہے۔ اس کی روشنی سے ہم مایوس ہوتے ہیں، ہم جو ہے اس کی روشنی کو محسوس کرتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، جب ہمارا بچہ پیدا ہوتا ہے، ہمارا بچہ کس کے ساتھ کھیلتا ہے؟ اس کے کھلونے کیا ہوتے ہیں؟ مٹی کے ساتھ کھیلتا ہے، مٹی کے کھلونے بنا کے کھیلتا ہے۔ لیکن جب میرے کریم لجپال نبی علیہ السلام بچپنے کے عالم میں اگر کھیلتے ہیں تو کس چیز سے کھیلتے ہیں؟ حضور کے چچا فرماتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کی انگلی کدھر بھی جایا کرتی تھی میں دیکھتا تھا چاند ادھر ہی چلا جایا کرتا تھا۔ یا رسول اللہ
چاند ادھر ہی چلا جایا کرتا تھا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کا اشارہ جدھر جاتا، جب میرے آقا کریم علیہ السلام سے کفار نے کہا، مطالبہ کیا، حضرت حبیب یمنی جو بعد میں مسلمان ہو گئے، آپ نے مطالبہ کیا تھا کہ حضور اگر آپ سچے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، آپ ایسا کریں کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے مجھے بتائیں، میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا، مسلمان ہو جاؤں گا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے حبیب اپنے ساتھ ان سارے کافروں کو لے کے میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ۔ میرے آقا کریم علیہ السلام مکہ کے اندر موجود ہے، جبل قبیس پہاڑی کا نام ہے، بالکل کعبۃ اللہ کے قریب ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام جبل قبیس پہ تشریف لے گئے، آقا کے صحابہ بھی حضور کے ساتھ ہیں، وہ جرمٹ ہے، ستاروں کے جرمٹ میں میرے آقا کریم علیہ السلام چمکتے ہوئے مہتاب میرے آقا تشریف لے جا رہے ہیں۔ جبل ابو قبیس پہ پہنچ کے میرے آقا نے فرمایا، اے حبیب تو نے کہا تھا کہ میں اگر اللہ کا سچا نبی ہوں، اللہ کا سچا رسول ہوں، میں چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤں۔ اے حبیب یمنی آ جا میرے سامنے اور دیکھ، میں چاند کو اشارہ کرنے لگا ہوں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے چاند کو اشارہ کیا، اللہ نے چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیے ہیں۔ میں نے چاند کو کہا، اے چاند تجھے کیا پتا کہ کس کا اشارہ ہو رہا ہے؟ میں اگر اشارہ کروں تو نہیں ٹوٹتا، تیرے 2 ٹکڑے نہیں ہوتا۔ میں سورج کو اشارہ کروں، سورج واپس نہیں آتا۔ میں کسی کنکمے کو اشارہ کروں، میرے اشارے سے بند بھی نہیں ہوتا، ٹوٹتا بھی نہیں ہے۔ اے چاند تجھے کیسے پتا چل گیا کہ یہ کس کا ہاتھ ہے اور کس کا اشارہ ہے؟ چاند بھی کہتا ہے، او پاگل پریشان نہ ہو، مجھے بھی پتا ہے کہ خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، خوشی کے لال کے تشریف لانے کی۔ آخری مرتبہ پڑھ لیجئے، خوشی ہے کہ لال کے تشریف لانے کی۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، میرے اور آپ کے لجپال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو رب ذوالجلال نے نور بھی بنایا ہے اور بشر بھی بنایا ہے۔ اور یاد رکھیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کی بشریت کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، اور حضور کی نورانیت کا جو انکار کرتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے، بد دین ہو جاتا ہے۔ میرے